بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اسی لیے کسی کے پاس زیادہ مال، زیادہ دنیا دیکھ کر یہ نہ کہا کریں کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ اب آپ بتائیں، مچھر کوئی شان والی چیز ہے؟ پھر پورا مچھر بھی نہیں، صرف اس کا پر۔ یہ پر ہم انسانوں کے کسی کام کا، یعنی اگر ایک انسان کو ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا مال، ساری دنیا کا عیش و عشرت مل جائے تو وہ حقیقت میں اتنی شان بھی نہیں رکھتا جتنی شان ایک مچھر کے پر کا مالک رکھتا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں دنیا اور آخرت کی مثال سمجھائی گئی۔ فرمایا گیا کہ دنیا کی ساری دولت اور نعمتیں آخرت کے مقابلے میں اتنی ہیں کہ ایک شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو اس کی انگلی پر جتنا پانی لگ جاتا ہے، یعنی آخرت سمندر کی طرح ہے اور دنیا بس اتنے پانی جتنی جو انگلی پر لگ جاتا ہے۔ منافقانہ سوچ۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں رہتا، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک طرف نئی نئی رہائشی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، دوسری طرف روز نئی نئی قبریں اور قبرستان بن رہے ہیں۔ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو کوئی اس میں مستقل رہ رہا ہوتا، دنیا بسانے کی جگہ ہوتی تو اس میں کوئی مستقل بس رہا ہوتا۔ پھر کسی کے پاس زیادہ دنیا دیکھ کر اسے خوش نصیب سمجھنا، یہ کیسی غلط سوچ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق نعوذ باللہ یہ منافقانہ سوچ ہے کہ کسی کے پاس صرف دنیا دیکھ کر اسے عزت والا سمجھا جائے، شان والا سمجھا جائے، کامیاب سمجھا جائے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بالآخر ہائے ہائے کرتے مر گئے۔ بڑے بڑے خزانوں کے مالک آئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مر گئے۔ قرآن مجید نے بار بار سمجھایا ہے کہ فرعون ناکام، قارون ناکام، حامان ناکام، جالوت ناکام، قوم عاد ناکام، قوم سمود ناکام۔ یہ سب دنیا دار، بظاہر شان و شوکت والے، بہت مالدار، مگر ناکام۔ تو پھر ہماری سوچ کیوں مسلمان نہیں ہوتی؟ ہم صرف مالداروں کو ہی کیوں کامیاب اور خوش نصیب سمجھتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ ایمان کے ساتھ اگر دنیا کی نعمتیں بھی ملیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مگر ان کے لیے جو مال صرف حلال طریقے سے کمائیں مگر شرعی حقوق ادا کریں، دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، مال کے تکبر میں مبتلا نہ ہوں، مال کی محبت میں گرفتار نہ ہوں اور غریبوں کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں۔ ایمان والے غریب مومن بہت افضل ہیں، بہت افضل ہیں اور زیادہ خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیبی کیا ہے؟ خوش نصیب اور کامیاب وہ ہے جسے ایمان نصیب ہو گیا اور وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بس یہی کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے۔ وہ مالدار ہو تب بھی کامیاب ہے، وہ غریب ہو تب بھی کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یقیناً وہی کامیاب ہے۔ باقی رہی دنیا تو وہ دھوکے کی جگہ ہے۔ اسی دھوکے میں آ کر لوگ چوریاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ چوری نہ کرتے تب بھی انہیں اتنا ہی مال ملتا جتنا حرام چوری سے ملا۔ اسی دھوکے میں آ کر لوگ خیانت کرتے ہیں، حالانکہ وہ خیانت سے رک جاتے تو بھی اپنے حصے کا پورا رزق پا لیتے۔ اسی دھوکے میں لوگ وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ وراثت ٹھیک ٹھیک تقسیم کر دیتے تب بھی انہیں حلال ذریعے سے اپنی قسمت کا مال مل جاتا۔ مگر دنیا کا دھوکہ سخت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ چوری، چالاکی، خیانت اور بددیانتی نہیں کروں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور پھر اچانک موت کا کوڑا کمر پر پڑتا ہے اور انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیں
تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔